نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور صدق الله العلي العظيم۔ گلستاں باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے کپڑوں پہ نازا کیوں تو ہے، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیروں آرزو ہیں دل بہلنے کے لیے، رات و دن کی گردشیں ہیں عمر ڈھلنے کے لیے۔ زندگی پچھلا پہر ہے رات کا ایکم نظر، یہ اندھیرا ہو رہا ہے دن نکلنے کے لیے۔ اور موت کیا ہے؟ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ جو ہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے چھپتا تو ہے لیکن فنا ہوتا نہیں۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج ہم یہاں جو اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں ذکر سنیں، سنانے والے سنائیں۔ پھر اس محفل کا مقام کیا ہوگا؟ بظاہر آپ ایک زمین کے خطے پہ بیٹھے ہوں گے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ خطہ جہاں تم بیٹھے ہوگے، جہاں سن رہے اور سنا رہے ہوں گے، وہ جنت کا کوچہ ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کے اس مقصد کے ذریعے جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو، وہ جنت کی کیاری ہے۔ تو ہم نے ہمارے ذکر کی بنا پر یہ جنت کا کوچہ بن گیا۔ اور پھر ہمارے یہ لمحات کتنے قیمتی ہوئے کہ ایک لمحے کا پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، جو ہمیں ثواب ملا، ہم نے رب سے عرض کرنا ہے، مولا اس طعام کا ثواب بھی، اس شیرنی کا ثواب بھی، اور ہمارے اس اچھے عمل کا ثواب بھی ہمارے مغفور نبی کے صدقے، بزرگان دین کے صدقے، ہمارے دادا، ہماری دادی، ہمارے باپ فلاں کو عطا فرما دے۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ اب جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پہنچا سکتا، وہ بھلے ہی جبہ رکھتا ہو، مسلمان نہیں رہ سکتا۔ آپ تو نہیں پہنچا رہے نا، آپ تو رب سے عرض کریں، مولا تو ہمارے اس ثواب کو اپنے نبی کے صدقے، غلام خان کی روح پاک کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے۔ تو یہ ہماری کوشش ہے۔ اب قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں کہ زندے لوگ مردوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں زندے جو قرآن پڑھیں گے یا نیک عمل کریں گے انہی کو ثواب ملے گا، وہ دوسرے کو دے نہیں سکتے، اور تمہاری وجہ سے معاذ اللہ مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بے ایمانوں کا عقیدہ ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ 28واں پارہ ہے، 8ویں رکوع ہے، آخری آیت۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو ان سے دوستی نہ رکھو۔ پتہ چلا سب سے دوستی کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ قوم یہود و نصارہ یہ اسلام کے دشمن ہے، اور انہوں نے
ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی ہے، تو قرآن کہتا ہے ان لوگوں سے دوستی نہ کرو، لا تتولوا قوم، کون سی قوم؟ غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوم غضب اللہ علیہ قد یئسوا من الآخرۃ، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ کبھی بندر بنا دیے گئے، کبھی ان کی صورتیں بدل دی گئی، تو اللہ کا غضب کئی طرح ان پر ہوا۔ تو اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ کیوں قد یئسوا من الآخرۃ، یہ یہود و نصارہ اور یہ قوم آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ بظاہر ایک ذرا سا آپ کو جملہ لگ رہا ہے فکر آخرت، آپ یاد رکھیے قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، میں ایک بہت گہرے نقطے کی طرف آپ 12.5 سال جو ابتدائی دور ہے، 40 سال کی میرے آقا کی عمر شریف بظاہر دنیا کی، اس وقت سے شروع ہو کر 52.5 سال کی عمر جب میرے آقا کی ہو گئی، تو آقا کی ظاہری عمر 52.5 سال اور نبوت کا 12.5 سال۔ اس وقت تک نماز کا پیغام نہیں، روزے کا پیغام نہیں، زکوٰۃ کا حکم نہیں، حج کا کوئی پیغام نہیں، شراب حرام ہے ان کے بارے میں کچھ نہیں، پردہ کیا ہے اس کے بارے میں۔ تو 12.5 سال جس کی تبلیغ ہوئی وہ ہے ایمان۔ 12.5 سال جس کی تبلیغ ہوئی وہ 12.5 سال۔ اسی مہینے میں میرے آقا کو جب 12.5 سال ہو گئے دور نبوت کا، تو میرے آقا کو معراج ہوئی، سب سے پہلے اسلامی ارکان میں نماز فرض ہوئی۔ جب دور نبوت کا 12.5 سال، پھر حج، روزہ، پردہ، شراب کی حرمت، یہ ساری چیزیں مدینے میں جا کر، عید، جمعہ مدینے میں جا کر، جماعت نماز کے ساتھ اذان، یہ سب مدینے میں 13 سال تک۔ اب بتائیے 12.5 سال میں صرف اسلام اور 10.5 سال میں پورا اسلام، تو ایمان کتنا ضروری ہے۔ اب ان ایمان میں ہم بہت سی چیزوں کو پڑھتے ہیں، تو میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں، وہ 7 ارکان ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایک کا بھی انکار کر دیا تو ایمان سے خارج ہے، نہ اس کی نماز کامیاب ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ۔ اب جو بے ایمان یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا چاہیے، گویا کہ وہ 7 میں سے 6 کا انکار کر رہا ہے، اور ایک کا بھی انکار کفر ہے، تو جو 6 کا انکار کرے۔ ارے ظالم کہنا ہے تو یوں کہ خدا کے سوا خدا کسی کو مت مانو۔ تو ایسا کوئی بھی طبقہ مسلمانوں میں نہیں ہے جو خدا کے سوا کسی کو خدا مانتا ہو۔ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ ایک ہے، باقی اس کے سوا بہت کچھ ماننا پڑے گا۔ ارے ماں باپ کو ماں باپ ماننا پڑے گا، استاد کو استاد ماننا پڑے گا، پیر کو پیر ماننا پڑے گا، نبی کو نبی ماننا پڑے گا، فرشتوں پہ ایمان لانا ہوگا، اچھی بری تقدیر پر یقین رکھنا ہوگا۔ ہاں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، اس پر بھی تمہیں یقین کرنا ہوگا۔ تو ان 7 چیزوں میں سے میرے ساتھ پڑھے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں ہیں، ان پر یقین رکھنا۔ ان میں سے سب سے اہم جو چیز ہے، قرآن کہتا تھا لوگوں ایک دن تمہیں موت آ کر دوبارہ زندہ ہونا ہوگا۔ وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا عِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ،
جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں خاک ہو جائیں گی، کیا ہم لوٹائے جائیں گے؟ یعنی نہیں لوٹائے جا سکتے. یہ کافروں کا عقیدہ تھا. تو قرآن کہتا ہے او ظالموں، جس نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کر دیا جب کچھ نہ تھے، جب بنا دیا، اب دوبارہ اٹھانا تو کوئی مشکل نہیں ہے. بے شک بے شک، سبحان اس کے لیے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر پر ہمارا یقین ہے. بے شک. جب کچھ نہ تھے تب بنا دیا، اب تو دوبارہ ہی تو اٹھانا ہے. اب یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کچھ باتیں ہم سوچتے نہیں، ورنہ مرنے سے پہلے ہمیں بہت کچھ دکھا دیا گیا. قبر میں ہم جائیں گے، وہاں زندہ ہو جائیں گے. اب کوئی کہہ رہا ہے وہاں فرشتے کیسے آئیں گے؟ اوپر سے تو بند ہے. وہاں سوال جواب کیسے ہوں گے؟ ہم نے تو سنا ہی نہیں. اب قرآن ایک جگہ اعلان کرتا ہے، جو میں نے شعر پڑھا نا، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. بول ہم سب سوتے ہیں کہ نہیں سوتے؟ سوتے ہیں. اچھا خواب دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ اچھا خواب یہ صرف پڑھے لکھے لوگ دیکھتے ہیں؟ سب دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں. اب جو کہتا ہے قبر اتنی چوڑی ہو گئی تو ساتھ والے پاس والے کہاں جائیں گے؟ ہم نے تو قبر کھودی پاس میں ہی، ہم نے تو وہاں کوئی چھید دیکھا نہیں. اب قرآن تمہیں سمجھا رہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ میں یہاں سو رہا ہوں، پاس میں میرا بھائی ہے. اب بولیے آپ خواب میں ہیں، وہ جاگ رہا ہے. ایک جنگل ہے بہت بڑا، وہاں دشمن میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں، شیر مجھے پھاڑنے بھاگ رہا ہے، اور میں جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوں، اور دوڑتا بھاگتا رہا. اچانک ٹھوکر لگتی ہے دوڑتے دوڑتے، اور میں اس جنگل میں گر جاتا ہوں. اور جیسے گرتا ہوں تو آنکھ کھل جاتی ہے. اب ذرا پوچھو، یہ جو ہے جنگل میں دوڑا بھی ہے، گھبرایا بھی ہے، دشمن سے ڈرا بھی ہے، لیکن اتنا تو پوچھ، یہ پاس والے کو پوچھو جس نے دیکھا کچھ. اور اگر یہ صرف خواب آنکھوں کا دھوکہ ہے تو سانس کیوں پھول رہا ہے؟ دل کیوں دھڑک رہا ہے؟ چیخ کیوں نکلی؟ پتا چلا یہ دھوکہ نہیں، حقیقت ہے. اور یہ دونوں روپ دکھائے جاتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں آرام کرتا ہے اور وہاں پر وہ موج مستی کرتا ہے، اور پھر اچانک سردی میں خیال آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے تو میں تو نہانا فرض ہو گیا. اگر یہ آنکھوں کا دھوکہ تھا تو غسل فرض کیسے ہو گیا تیرے اوپر؟ یہ جو تو نے دیکھا نہیں ہے، اگر ملاپ نہیں ہوا تو غسل کیسے فرض ہو گیا؟ یہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، اچھی بری حالتیں بتائی جا رہی ہیں. تو جو رب اسی چارپائی پر تیرے لیے اتنی بڑی دنیا پیدا کر سکتا ہے، وہ قبر میں بھی تیرے لیے بڑی وسیع دنیا پیدا کر سکتا ہے. جس طرح یہاں تیرے بھائی کو پتا نہ چلا تو کہاں گھوم رہا ہے، وہاں بھی پاس میں قبر کھودنے والے کو پتا نہیں ہے لیکن قبر کی وسعت کیا. یہ قدرت دکھا دیتا ہے. وہ جو دنیا میں نا، یاد رکھو آخرت کی ساری مثالیں اکثر جنت میں ایک حوض ہے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور 4 نہریں ہیں. ایک ہی جگہ سے 4 نہریں، دودھ ادھر، شہد ادھر، پانی ادھر، شراب طہورہ ادھر. تو ایک جگہ سے 4 چیزیں کیسے آ جائیں عقل میں نہیں آتا. کہ بندے وہ تو آخرت ہے،
تو اپنے بارے میں غور کر، تیرا دماغ ایک ہے، منہ سے نکلنے والا تھوک کا مزہ کچھ اور ہے، ناک سے نکلنے والی رینٹ کا مزہ کچھ اور ہے، آنکھوں سے نکلنے والا پانی گرم کیوں ہو رہا ہے، اور کان سے نکلنے والا پانی کڑوا کیوں ہے؟ پوچھو سائنس والوں سے، منبت ایک ہے، جہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہے وہ دماغ ہے، دماغ ہی سے آنسو ہے، دماغ ہی سے ناک کا پانی ہے، دماغ ہی سے منہ کا تھوک ہے، اور دماغ ہی سے کان کا پانی ہے۔ یہ کڑوا کیوں، آنسو سکھاری کیوں، اور یہ پتلا کیوں، اور ناک سے نکلنے والا پانی گاڑھ ہی کیوں؟ تو جو یہاں بدل سکتا تو یہاں نہیں سمجھ سکتا، تو اس کی بات۔ اس لیے مومن کون ہے؟ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لیا۔ تیری حالت کمزور ہے، ہاں ہر چیز تو نہیں دیکھ سکتا، اگر دیکھ سکتا ہے تو بتا روح ہے کہاں؟ ہمارے جسم میں ہے جان، نکل جائے گی تو مردہ، لیکن آج تک کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکا کہ روح کا رنگ کیا ہے، قد کیا ہے، صورت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ کیوں؟ یہ حکم اللہ ہے۔ جب تو حکم اللہ کو نہیں سمجھ سکتا تو اللہ کو کیسے سمجھ لے گا؟ اس لیے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ رب کا حکم ہے، حکم اللہ۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، محبوب یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو فرما دیا اللہ کا حکم ہے۔ اب کہاں نہیں ہے؟ ہے تو ذرے ذرے میں ہے، اور نہیں ہے اس روپ میں کہ پکڑ سکے تو کہیں بھی نہیں۔ اگر یہ قبضہ ہوتا تو جب رشتہ دار آ جاتے اور مریض کے پاس کھڑے ہو جاتے، ہم روح کو نکلنے نہیں دیں گے، پکڑ لیتے۔ ہے کوئی مائی کا لال؟ آئے افسوس۔ ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، یہ ہمارا ایک محل ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے نفس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کتنے دروازے اس مکان میں؟ ارے بولو، آج کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا ہے، یہ مکان ہے نا ہمارا۔ کبھی اس کے بارے میں سوچا کتنے دروازے ہیں؟ 9 دروازے۔ اس محل میں 9 دروازے ہیں، اب گن لو آپ۔ آنکھ کتنی ہے؟ کان کتنے ہو گئے؟ ناک سراغ 2 ہیں، کتنے ہو گئے؟ منہ کتنے ہو گئے؟ 7، اور 2 راستے نیچے کے۔ ارے بولو بھائی، 9 دروازے ہیں کہ نہیں؟ اب جو ہے ایک میواتی شاعر کہتا ہے، محلوں میں چوری ہوئی ہڑو گئے ایک لال، ہڑنا کہتے چرانے میں، تو محل میں سے ایک لال چرائے۔ محلوں میں چوری ہوئی ہڑو گئے ایک لال، نہیں جانے کت کو گئے، پھوٹی نہیں دیوار، دیوار بھی نہیں پھوٹی، اور چاروں طرف ان پہروں پہ ہمارا پہرا تھا، لیکن کدھر سے نکل گیا کوئی آج تک نہیں بتا سکا۔ آج تک کوئی، ارے بتاؤ تو بتا دو کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ان سے نہیں تو کہیں پیچھے دیوار پھوڑ کے گیا ہو، تو دیوار بھی نہیں پھوٹی۔ تو وہ سمجھایا جا رہا ہے، اچھا یہ روح آپ کی کل بھی تھی آج بھی ہے، یاد رکھنا، روح کبھی مرتی نہیں، کیوں؟ وہ حکم اللہ ہے۔ اچھا اس کی عمر اگر آپ دیکھو تو بہت لمبی ہے۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو آپ کی پشت انور سے رب نے اپنے دستے قدرت سے جتنی روح قیامت تک کرانے والی سب کو پیدا کر دیا، اور پھر پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلے مصطفیٰ نے،
پھر سب انبیاء نے، پھر ساری مخلوق نے کہا بلا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو ہماری عمر تو بہت بند، پھر